ہو جائیں گے پلیز آپ سب بچے آگے ہو جائیں گے. ایک سورہ فاتحہ شہیدان اور اسیران کربلا اور عاشورہ اور جہلم میں پاکستان اور عراق کے شہیدوں کے فیاض مائک سورہ فاتحہ ڈاکٹر قمر عباس کے والد ڈاکٹر سید علی محمد اور ڈاکٹر عمران عباس کے والد کرنل سید یوسف بزنی کے نام پر. song should work. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا والطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فی یومنا ھذا الی یوم الدین سبحان اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم وان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. صلوات. مومنین اکرام، 2.5 صدی پہلے جب میں اس ملک میں پہلی بار آیا اور آج جو ہم فرق دیکھتے ہیں، جتنے عزا خانے آپ لوگوں نے اور یہاں بسنے والے مومنین نے آباد کیے، اور جس طرح ہر سال اپنے گھروں میں آپ ذکر حسین کر کے اور اپنے اولاد کے سامنے اور اپنے نوجوانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اور اپنے دین کو اور کربلا کو سینوں میں زندہ رکھتے ہیں، وہ قابل ستائش ہے. یقیناً اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہاں موجود ہے. جیسا شروع میں حدیث قصہ پڑھی گئی اور بتایا گیا، جب جبریل نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا کہ یہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں. تو یقیناً وہ افراد بھی آپ کے درمیان موجود ہیں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں یہ پانچوں ہوں تو وہاں جبریل فوراً پہنچ جاتے ہیں، تو کوئی تعجب نہیں کہ حضرت جبریل بھی یہاں ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اور ذات خداوند تعالیٰ تو ہر جگہ ہوتی ہی ہے. لہٰذا اس مجلس کی برکت اور اس مجلس کے جو فضیلت ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کمی کی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے. یقیناً اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہماری سوچ اور ہماری عقل سے کہیں بڑھ کر ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد.
امام نے دو باتوں کو بہت زور سے کرنے کی تاکید کی. ایک تو درود بآواز بلند پڑھنا چاہیے، اتنی آپ کی آواز اٹھی جائے اتنی زور سے درود پڑھیں، اور دوسری وہ جس کا ذکر جب ہم مسائل کی طرف آئیں گے تو آئے گا. ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مال، اپنی جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں بیچ دیے. اللہ کو بیٹھے ان کی سمجھ میں آئے، اور کہیں کہیں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کروں گا جہاں پہ مجھے آسان اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ بچے ہیں جو کہ آپ کا سرمایہ ہے اور ہمارا سرمایہ ہے، اور ان تک یہ بات پہنچنی بڑی ضروری ہے. وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اس مجلس کو تمام کروں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، اور میں چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے. خوش قسمتی سے پڑھا لکھا مجمع ہے، لہٰذا مجھے صرف اشارے دینے کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ آپ پوری توجہ سے سنیں اور آپ تک وہ بات پہنچ جائے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین نے دو چیزیں بیچ دی ہیں، ایک اپنی جان اور ایک اپنے مال. اور اس ظاہر ہے جب بیچتے ہیں تو اس کے بدلے کچھ خریدتے بھی ہیں. کیا خریدا ہے اس کے بدلے میں؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. تو ان دو چیزوں کے بدلے میں مومنین نے اللہ تعالیٰ سے لازماً کچھ خریدا بھی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کی رضا، رضائے الہی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو رضائے الہی سے ہٹ کر ہے تو وہ مومنین کی دسترس سے باہر ہے، ورنہ جو کچھ رضائے الہی میں وہ مومنین نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب مومنین کی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے راہ میں ضرورت پڑے تو جان لے بھی لیتے ہیں. اور یہاں پر صرف بس نہیں ہوا بلکہ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، اور توریت میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. درود پڑھیں محمد والے. تو گویا اس آیت کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ حصہ ہے جس میں مومنین کی پہچان اور ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور اس وعدے کو محفوظ کر لیا ہے. بہتر ہے. اور یہ حفاظت ہی ہماری آج کی تقریر کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کیا، حفاظت کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے فرماتا ہے. دیکھیں قرآن حکیم 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل ہوئی اور دیگر کتابیں نازل ہوئی، لیکن کوئی کتاب اپنی اصلی صورت میں اگر خدا نے قائم رکھی ہے اور جو قیامت تک قائم رہے گی وہ قرآن شریف ہے، جو کہ بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کا کوئی نیا ایڈیشن بھی نہیں آتا ہے، اس میں کچھ چینجز بھی نہیں ہوتے. وقت کے لحاظ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک صدی کے لیے دوسرا قرآن شریف ہو، دوسری صدی کے لیے دوسرا ہو. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ افریقہ کے لیے الگ قرآن شریف ہو، یورپ کے لیے الگ ہو، ایشیا کے لیے الگ ہو. جہاں جہاں انسان موجود ہے اور جہاں جہاں جب تک انسان موجود ہے، جب تک آخری انسان اس دنیا میں موجود ہے، قرآن شریف اپنی اصلی صورت میں قائم رہے. یہ ہے خداوند تعالیٰ کی حفاظت کا نظام. آپ میں سے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہندوستان سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بخوبی علم ہوگا کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو ایک وہاں پر رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام تھا انڈیا ونس فریڈم.
इंडिया में आज़ादी को जीतता है, और उस किताब को लिखने के बाद उन्होंने उसके कुछ सफ़े उसमें से फाड़े और एक लिफाफे में बंद करके सील लगा दी और वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल बाद इन सफ़ात को दोबारा किताब में शामिल करें और फिर इसको दोबारा शाया किया जाए। लोगों ने पूछा कि इसकी क्या वजह, उन्होंने कहा 2 वजूहत हैं। पहला ये कि इसमें कुछ लोगों को क्रिटिसाइज किया गया है और मुझे शक है कि वो किताब पे एडवर्सली, किताब की हिफाजत के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि ये बरकरार रहे और कोई ज़ाया ना करे इसको। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों को ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना ताल्लुकात ख़राब हो, बाद में हक़ाइक़ सामने आए। तो ये है इंसान की हिफाजत। और सिर्फ 60 साल पहले जबकि प्रिंट मीडिया और बाकायदा रेडियो वगैरह सब मौजूद थे, फिल्में मौजूद थी, उस वक्त हिफाजत का ऐसी फिक्र थी उनको कि उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल बातें थी उनको अलग करके सील कर दिया। और ये कुरान हकीम में 1400 साल पहले कि जब अल्लाह ताला, और किसके खिलाफ बात नहीं हुई, कौन सा मुक़्तदर तबका था, कौन सा रूलिंग वो एलीट थी कि जिसके बारे में कुरान ने क्रिटिसाइज नहीं किया, और उसके बाद चैलेंज किया कि अगर किसी के अंदर दम है तो वो इसके अंदर तहरीफ करके दिखाए, कोई इस जैसी किताब ला के दिखाए। आज 1400 साल गुजर गए, कितनी कोशिशें हुई। देखिए हमारे और आपके लिए, आप लोगों की जनरेशन है, हम लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया है। 1400 साल पहले जब हक़ाइक़ लिमिटेड थे, जब लोगों को इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी, उस वक्त वो कुरान को किससे कंपेयर करते। लेकिन आज जबकि हमारी मालूमात बढ़ती जा रही हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम देखें कि जो न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, आर दे इन लाइन विद कुरान और नॉट। और बड़ी ये ज़रूरी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको देखते चले जाएं, क्योंकि कुरान ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तकाजा किया आपसे, वो इसी बात का किया है। अफला तफक्करून, व्हाई डोंट यू थिंक, अफला ताक़िलून, तुम लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते। कुरान ने आपसे ये तकाजा नहीं किया कि चुपचाप इसको मान ले आप। कुरान ने ये नहीं कहा कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है बस सोचे समझे बगैर इस पर यकीन ले आओ। कुरान ने ये चैलेंज दिया है कि अपनी फिक्र, अपनी सोच और अपनी अकल को इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ जो है वो पुरानी किताब है, जो मुखालिफिन है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये तो इसके अंदर तो दकियानूसी बातें। मैं आज सुबह ही बात कर रहा था कि कुरान हकीम में तो ऐसी इस्तदलाल मौजूद है। हुजूर अकरम के बाद कुरान में जिस नबी की सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मौजूद है कि जब उन्होंने तारे को देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। और जब डूब गया तो कहा मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला तो कहा ये मेरा रब है, हाज़ा रब्बी। जब वो डूब गया तो कहा कि मैं, अगर अल्लाह मेरी मदद ना करता तो मैं गुनाहों में सो जाता। फिर जब सूरज निकला तो कहा हाज़ा रब्बी। दिन भर सूरज रहा होगा, जब वो डूबा तो आपने फरमाया कि और अगर मेरा अल्लाह, मैं मुशरिकों से बेजार हूँ। मैं ही सवाल करता हूँ कि जितनी देर तारे को निकलने से डूबने में थी, आवासी है क्वेश्चन, कि जितनी देर में स्टार निकला और डूबा, जितनी देर में चांद निकला और डूबा, जितनी देर में सूरज निकला और डूबा, उसके बीच में हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये मेरा रब है। तो जो निकलने से डूबने तक का वक्त था, उसके दरमियान इब्राहीम मुवहिद थे या मुशरिक थे? क्योंकि दूसरा जुमला नहीं है। जब उन्होंने कहा ये मेरा रब है, उसके बाद खामोशी है कि जब तक वो डूबा नहीं उस वक्त तक इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा रब नहीं। कितने भी घंटे गुजरे हो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, उस मुद्दत में इब्राहीम क्या थे?
وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے یا غیر اللہ کو خدا ماننے والے تھے؟ اب اس سے پہلے آپ جواب دیں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی کم سے کم 4 سورے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ نمل میں ایک جملہ ہے بار بار. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. کافی ہے اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ مسلمان ہے تو یہ کافی ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مشرک نہیں ہے. اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ وہ پیغمبر ہے، خدا ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مشرک نہیں ہے. 4 مقام پہ کم سے کم، اور بھی ہوں گے تو میری نظر سے گزرے وہ 4 سورے گزری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. یعنی وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ چمکنے والی چیز میرا خدا ہے، تو اس وقت میں وہ مشرک نہیں تھے. یعنی جب آپ سچائی کی تلاش میں نکلے اور اس پروسیس میں ہو جہاں پر کہ آپ سچ کو پہچاننے کے لیے نکلے اور اس میں جستجو کر رہے ہو، تو جب آپ یہ کہیں کہ ہذا ربی، تو بھی آپ مشرک نہیں ہیں. یہ ہے اسلام کا طرز استدلال. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جدید دور میں جب کہ آپ استدلال کرتے ہیں اور استدلال کے طریقے بتائے جاتے ہیں، آرگومنٹس کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تو کون سا طریقہ ہے جو اس سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ اور روشن خیال ہوگا کہ جو اس وقت جب کہ آپ اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہو لیکن پروسیس آف آرگومنٹ میں ہو تو آپ کو موحد کہے اور مشرک ہونے سے آپ کی ڈینائی کرے. درود پڑھے محمد تو یہ ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں کہ نئے آرگومنٹس کیا آ رہے ہیں اور وہ قرآن کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 1898 میں جبکہ مصر کے اندر مختلف اجسام دریافت ہو رہے تھے کہ جو ممیز کہلاتے ہیں، یہ مختلف، تو ایک ممی دریافت ہوئی 1898 میں، اور اس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس میں وہی نشانیاں ہیں جو رامسیس the second میں تھی. یعنی جو حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا جس نے ان کو پالا اور بعد میں وہ سمندر میں غرق ہوا، یہ غالباً اسی کی باڈی ہے. تو اس کے اوپر تحقیقات ہوئی جو مصر میں ہو سکتی تھی. 1981 میں جب فرانسس مترا فرانس کا صدر بنا تو اس نے آفیشلی ریکویسٹ کی مصر کی حکومت سے کہ وہ باڈی ہمارے حوالے کی جائے، ہم کچھ فورینسک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی رامسیس the second ہے یا نہیں ہے. تو مصر کی حکومت نے وہ باڈی ان کو دے دی، اور وہاں پر انہوں نے ایک سائنٹسٹ کی ایک پوری جماعت بنائی جو کہ تحقیق کرے گی. اس کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا موریس بیوکالے، جو کہ انیٹمسٹ تھا اور سرجن بھی تھا. اور 1998 میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس نے اس پر تحقیق کی، اس میں جو ان کے اسٹمک اور انٹسٹین سے جو سالٹ نکلا، اس سالٹ کی کنفیگوریشن نکالی، اور وہ بالکل وہی تھی جو کہ ریڈ سی کے اندر سالٹ پایا جاتا ہے آف آل دا سی، تو اس کی کنفیگوریشن تھی. اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کی ربس فریکچر تھی، جو کہ اس حال میں فریکچر ہو جب دونوں طرف سے پانی تیزی سے آیا ہوا ہو، تو دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں برابر کے پریشر سے اس کو رب پہ پڑاؤ تو جو آپ فریکچر ایکسپیکٹ کریں گے اس قسم کے اس کے ربس میں فریکچر تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہے رامسیس the second. جب وہ یہ تحقیق کر رہا تھا تو کسی نے اس کو قرآن حکیم کا ایک فرانسیسی ترجمہ اس کو دیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا. اس نے پہلے ہی وہ تناخ اور ٹیسٹمنٹس وغیرہ اس نے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، اور اس میں وہ خوب واقف تھا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیا ہے. لیکن جب وہ یہ پڑھتے پڑھتے ایک بار سورہ یونس کی 52ویں آیت پہ پہنچا، 92nd آیت، تو اس کو ایک ایسی بات ملی جو نہ تناخ میں موجود تھی اور نہ توریت میں موجود تھی اور نہ انجیل میں موجود تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ ہم تمہیں موت سے ہمکنار کریں گے اور تمہاری جسم کو، فرعون سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے، تمہیں موت تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا کے اس کو محفوظ رکھیں گے. یہ جب اس نے پڑھا تو وہ حیران ہو گیا. اینڈ
پھر اس نے ہی ایکسکیوز ہمسیلف اور واپس جا کے پھر اس نے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا اور اس نے لکھا جب اس کے ڈاکومنٹ لکھے تو اس نے کہا کہ یہ جملہ قرآن کا جو ہے یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور یہ کہا ہو کہ ہم تمہاری جسم کو بچا لیں گے. سمندر کی گہرائیوں میں سے ایک جسم نکل کے ممیفائی ہوگا اور یہ ہوگا, یہ کس کو پتا تھا؟ نہ تو یہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں, نہ کسی اور کتاب میں. فرسٹ ٹائم دس واز ڈاکومنٹڈ ان قرآن 1400 years ago. It must have been added. یہ بعد میں مسلمانوں نے ڈالا, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر موجود. لوگوں نے کہا بھائی یہ کتاب جو ہے پرانی جو نسخے پڑے ہوئے سینکڑوں سال پرانے, اس میں بھی یہ ویسی کے ویسی ہی. پھر اس نے مطالعہ شروع کیا اور اس نے ایک کتاب لکھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے دا بائبل, دا قرآن اینڈ دا سائنس. اور اس میں 1000 آیت قرآن کی نکالی. اگر آپ بسم اللہ کو نکالیں تو 6666 میں سے 1000 آیت اس نے نکالی اور اس نے کہا دے آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا فیکٹس آف سائنسز وچ آر obvious ٹوڈے. پھر اس نے ایک اور بات لکھی جو دیکھیں ہم مسلمان ہو کے وہ بات نہیں کرتے جو اس نے لکھی. اس نے کہا کہ جو باقی کی 5500 آیت ہیں, مجھے یقین ہے کہ اگر یہ باتیں ہم نے اب تک ڈسکور کر لی ہیں تو آنے والے زمانے میں جو انسان کی ڈیولپمنٹ ہوگی, جو نئی نالج آئے گی, اس میں یہ آیتیں بھی ثابت ہو جائیں گی قرآن کی. درود پڑھے محمد والے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ جس چیز کو محفوظ کرنا چاہے اسے وہ محفوظ کر لیتا ہے. قرآن کی حفاظت کی اس نے دعویٰ کیا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ 200 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی رہی. حدیثیں نہیں لکھتی جاتی. اہل بیت کی شان میں حدیث تو اس کے بعد بھی نہیں لکھتے دی گئی, لیکن 200 سال تک لوگوں نے حدیثیں نہیں لکھی. واقعہ کربلا کے بارے میں جو حکومتی ورژن تھا وہی تھا, لیکن جو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بچے کو کربلا کے بارے میں معلوم ہو, اتنا اللہ میں نے بچا لیا ہے. کوئی حکومت اس کو تباہ نہیں کر سکتی. ایک اور مثال دیتا ہوں میں, کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں تیزی سے گزروں گا, ذرا آپ توجہ سے سنیں میری بات. کیتھ مور ایک پروفیسر ایمیریٹس ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا, اور سابق ایسوسیٹ ڈین ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک میڈیکل سائنسز کا وہاں پر. اس نے ایمبریولوجی پہ بڑی ریسرچ کی ہے, اور ایمبریولوجی کے بارے میں جب اس نے قرآن کی 5 آیتیں ایسی ہیں جو اس نے نکالی, اور لکھا ہے اس نے کہ ان 5 آیتوں میں 9 دعوے کیے گئے, 9, اور وہ 9 دعوے ایسے ہیں جس کے اگر کسی نے ماں کے پیٹ کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا ہے تو وہ نہیں. اس نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں 1400 سال تو چھوڑے 100 سال پہلے بھی کوئی آدمی کہتا تو اس کو بیوقوف اور پاگل سمجھا جاتا, جو قرآن شریف نے یہ 5 آیتیں لکھی. اور ان 5 آیتوں کے اندر اس نے پھر اس کو ڈسکرائب کیا ہے, اور وہ کتاب لکھی ہے جس میں بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر کس کس طرح سے ہوا ہے. آپ دیکھیں, اس کو جا کے پڑھیں. باقاعدہ اس نے تصویریں بنائی ہیں کہ جو قرآن کی آیت میں جو تصویر بنتی ہے وہ تصویر, اور جو مختلف اسکینز کے ذریعے انٹرا یوٹرائن جو تصویریں دی گئی ہیں وہ تصویریں, اور آپ دیکھیں وہ کتنی سملر ہیں. جو قرآن کی ڈسکرپشن ہے وہ اس کو پڑھیں, اور موجودہ اس کو پڑھیں, کتنی سملر ہیں. تو 1400 سال پہلے وہ باتیں لکھی گئیں جو کہ آج نہیں کر رہے, اور یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کر رہے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. اگر ایک بار آپ یہ بات ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور واقعی اس کے اندر وہ معجزے موجود ہیں, وہ معجزے ہیں, ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ اس دور میں انسان کی عقل تک نہیں پہنچ سکتی تھی, تو پھر آپ اس سے قدم اور آگے بڑھیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, بہت سارے طبقے ہیں. اب ان میں بھی کوئی بات محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات بھی ہے؟ ہم کیسے طے کریں کہ کون سی بات درست ہے؟ 2 متضاد باتیں ملتی ہیں آپ. تو اس کا ایک طریقہ ہے, جب آپ نے مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور لوگ کھڑے ہو کے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کسی کتاب میں یا کسی کی سیئنگز ہے, تو جس کا لہجہ قرآن سے ملتا ہوگا وہ صحیح ہوگا, اور جس کا لہجہ قرآن سے نہیں ملتا ہوگا وہ غلط ہوگا.
बकौल अल्लामा तालिब जोहरी के एक जुमला वो बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये कहते हैं कि जरा अल्लाह ताला के जहन को पढ़ने की कोशिश तो करें, अल्लाह ताला आपको क्या कहना चाहता है। यानी एक तो वो बात है जो कि सामने के अल्फाज हैं, और एक उन अल्फाज से पीछे के अल्फाज हैं। एक वो इबारत है जो लिखी हुई आयत में, और एक वो है जब हम गौर करते हैं तो हमारे समझ में आती है कि ये उससे पीछे असल मकसद कहने का ये होगा। तो जरा उस पर तो गौर करें। जब आप कुरान शरीफ कुरान हकीम पे गौर करेंगे तो आपको एक बात मिलेगी, एक बार बार एक चीज मिलेगी, वो ये है कि जाहिरी बातों को जाने के बजाय जो डेप्थ में जाके जो असल मकसद है उसको पहचानो। दीन को अगर पहचानना है तो दीन की हकीकत की डेप्थ में जाके पहचानो। आप पढ़ें सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह, ये जो तुम जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हो, अल्लाह के पास ना इसका गोश्त पहुंचता है ना इसका खून पहुंचता है। अल्लाह के पास तो वो तकवा पहुंचता है जो तुम्हारे दिलों में। आप देखें ना, वो ये रहता है कि नहीं उसने इतनी गाय, हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है, इंडिया में भी यही होता होगा कि भाई उसने बड़ी गाय तब की, उसने इतने बकरे किए कुर्बान। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के पास तो गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा है, वो तकवा, वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स और वो प्योरिटी ऑफ योर इंटेंशंस जो है, जो आपके हार्ट में, वो अल्लाह तक पहुंच रहा है। बाकी आपने बकरा ज़बह किया हो या गाय ज़बह की हो या कितना किया, उससे अल्लाह को मकसद नहीं है। एक और आयत सुने, फरमाता है कि नेकी इसमें नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ। अब आप मुझे बताइए कि अगर काबा उस तरफ है और आप उधर मुंह करके करना शुरू कर दें तो आपकी नमाज तो नहीं कबूल होगी। लेकिन अल्लाह ताला, देखिए इनकलाबी, आप इनकलाबों की बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, आप लोगों ने सोशलिस्ट इनकलाब को बहुत करीब से पढ़ा होगा। आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा बड़ी इनकलाबी बात क्या होगी कि अल्लाह कहता है कि नेकी इसमें नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। नेकी इसमें है कि तुम अल्लाह पे कैसे ईमान लाते हो, तुम अल्लाह की किताबों पे कैसे ईमान लाते हो, तुम अल्लाह के फरिश्तों पे कैसे ईमान लाते हो, अल्लाह के नबियों पे कैसे ईमान लाते हो, तुम अपने घर वालों से कैसा बर्ताव करते हो, तुम गैरों से अपने कैसे बर्ताव करते हो। यानी एक पूरी लिस्ट बताइए अल्लाह ताला के नजदीक। यानी जब किसी को झंझोड़ना हो, जब किसी बात को बहुत जोर से बताना हो, तब इंसान ये तरीका इख्तियार करता है कि आपको एकदम चौंका दे कि नेकी इसमें नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ लो, बल्कि नेकी इसमें, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अब मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, आगे बढ़े और उठा के 1400 साल पहले जितने अक़वाल आपको मिलते हैं वो पढ़ना शुरू करें और देखें कि इस लबो लहजे में जो कुरान का लबो लहजा है और किसने बात की। आप उठाएं, अक़वाल मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान को तो महफूज किया ही किया है, उन अक़वाल को भी महफूज कर लिया जो आपके लिए ज़रूरी है ये जानने के लिए कि किसके कौल कुरान के कौल से करीब तरीन है और किसका कौल उससे हट कर है। तो आपको एक कौल मिलेगा उसमें कि शक के आलम में नमाज पढ़ने से यकीन के आलम में सो जाना बेहतर है। अब आप निकालें कि ये 1400 साल पहले कोई आदमी कैसे कह रहा है, जबकि लोग ये कह रहे थे कि जी नींद नमाज से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। उस वक्त वो के कह रहे हैं कि शक के आलम में नमाज पढ़ने से यकीन के आलम में सो जाना बेहतर है। ये है बात की डेप्थ तक पहुंचने वाला शख्स। और आप ये देखें कि ये वो लहजा है जो कुरान का लहजा है। और पढ़े, मैं एक लंबी तवील एक वो है, वो दर्जुल बिला का उठा ले और पढ़ते चले जाए, आपको मिलेगी। पेट के रोजे से जबान का रोजा और जबान के रोजे से दिल का रोजा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। हमारे नजीर तो ये सुबह से शाम तक खाना पीना बंद कर दो, रोजा हो गया। नहीं, मौलाए कायनात कहते हैं ऐसी बात नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जबान से क्या अदा करते हैं, और जबान से ज्यादा अहम बात यह है कि आपके दिल के अंदर कैसा रोजा है, आपके दिल में रोजा रखा है कि नहीं रखा है। ये है बात बहुत सारी है, बहुत तवील है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपको बैठ के अपने दिल से मौलाए कायनात के उन अक़वाल के बारे में बताएंगे जो कि कुरान की आयतों से करीब तर है। लेकिन वक्त की तंगी की वजह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर बाकी बातें रह जाएंगी। एक इमाम का जिक्र मैं और करता चलूँ यहाँ पर, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम।
چھوٹے سے تھے اور مامون رشید کے دربار تھا, اور اس میں جو اس زمانے کا جو چیف جسٹس تھا, آج کل چیف جسٹس کی بڑی خبریں آ رہی ہیں, جو چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت, ان کا یحییٰ بن اقسم نام تھا اس کا. تو یحییٰ بن اقسم کے علم کا بڑا زور تھا کہ بھئی یہ بہت بڑا شخص ہے اور علم کے لحاظ سے ایسے بڑا عالم پیدا نہیں ہوا. تو مامون رشید کسی بات پہ اس سے وہ ہو گیا, تو اس نے کہا اچھا تم بہت بڑے عالم ہو, ایک بچے کو بلاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تمہارا علم اس کے مقابلے میں کیسا ہے. امام کو بلایا گیا دربار میں اور کہا گیا کہ پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تمہارا علم اس بچے سے زیادہ ہے, تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم واقعی بہت بڑے عالم ہو. تو اس نے مامون سے پوچھا کہ میں ان سے سوال کروں. مامون نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھو, ان سے پوچھو. تو امام نے کہا سوال کرو. تو اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں اگر شکار کرنا منع ہے, اگر کوئی شکار کر لے, یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مگر میں اس کے ایک دو رخ پہ ذرا غور کیجیے گا, ایک دو رخ میں اس کے آپ کو اور بتاؤں گا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہے جو انسان دے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو امام نے کہا اے سوال پوچھنے والے, تمہیں سوال پوچھنا نہیں آیا, تم نے صحیح سوال پوچھا ہی نہیں. The way you ask the question is not correct. اچھا جب میں نے یہ پڑھا تو میرا دل بڑا امام کی محبت کی وجہ سے باغ ہو گیا کہ بھائی کیا امام نے زبردست جواب دیا ہے. لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی گئی اور میں اس واقعے پہ غور کرتا گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے جواب نہیں تھا, بلکہ اس بات سے امام نے وہ پورا طریقہ سمجھا دیا ہے کہ جب آپ سوال کریں تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں. آپ غور کریں اس بات پر کہ کیا بات ہے اس پہ, اور آگے جا کے پھر اور ثابت ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے. تو ان کا پہلے یہ بتاؤ کہ جو شکار کیا گیا, احرام جو ہے کیا گیا, وہ حرم کے اندر ہے, حدود کے اندر کیا ہے یا اس سے باہر کیا ہے. یہ بتاؤ کہ جس نے شکار کیا وہ نابالغ ہے یا بالغ ہے. یہ بتاؤ کہ جس نے شکار کیا وہ شرمندہ ہے اس بات پر یا مصر ہے. یہ بتاؤ کہ اس نے پہلی بار شکار کیا, یہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے. یہ بتاؤ کہ جب اس نے شکار کیا تو اس وقت وہ پوری طرح سے عالم ہوش میں تھا یا غفلت سے ہو گئے شکار. یہ بتاؤ جس نے شکار کیا وہ چرند تھا یا پرند تھا. یہ بتاؤ جو شکار تھا وہ بچہ تھا یا بڑا تھا. اور یہ بتاؤ کہ وہ شکار کر دن کے وقت کیا گیا یا رات کے وقت کیا گیا. غرض یہ کہ امام نے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اس نے کہا صاحب مجھے تو نہیں پتا, آپ ہی بتائیں. انہوں نے ایک ایک کے وہ بتایا کہ اگر اس سال میں کیا تو یہ ہے, اگر یہ کیا تو یہ کفارہ ہے, اور یہ کیا تو یہ کفارہ ہے. اور 50 سال پہلے ایک اور چیز ایجاد ہوئی جس کو ہم ہالزم کے نام سے جانتے ہیں, جس کا آپ کے اندر جو مینجمنٹ سائنس کے لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پہ پڑھا ہوگا کہ ہالسٹک ایٹیٹیوڈ کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیشن میکنگ ہو یا پرابلم سالونگ ہو تو جب تک اس کے تمام پہلوؤں پہ آپ نظر نہ ڈال لیں اس وقت تک آپ ڈیسیشن میکنگ نہیں کر سکتے, پرابلم سالونگ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایک اندر طرف سے دیکھ کے فیصلہ کر لیا تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ غلط ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ جی میرے دوست ڈاکٹر طالب صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, ڈاکٹر اصغر رضا بیٹھے ہوئے, سجن لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ جب ایک ہی مرض کے لیے مختلف سرجریز کی جاتی ہے کیونکہ دوسرے پہلو اس کے مختلف ہوتے ہیں, تو ڈیسیشن میکنگ اور پرابلم سالونگ ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ تمام رخوں پہ روشنی نہ ڈال لیں. اور جب امام نے کہا تھا کہ سوال پوچھنے والے تجھے سوال پوچھنا نہیں آیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس آدمی کو ذلیل کریں, بلکہ یہ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اب آپ تمام پہلوؤں سے پہلے اس کو غور کر لیں, اس کے بعد سوال کریں. درود پڑھیں محمد والے. 1400 سال پرانی بات, 1300-1400 سال پرانی بات. اس وقت کس کو, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جان میئر اسکاٹش جو ہے وہ ہالسٹک اور ہالزم کے بارے میں ایک پڑھا, لیکن جب تک میں نے یہ واقعہ امام کا نہیں پڑھا مجھے ہالزم سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوتی کیا چیز. اس سے بہتر ایکسپلینیشن اس کی ہو نہیں سکتی, اس واقعے سے بہتر یہ ہوتا ہے آپ کے ائمہ کا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی بات کو سمجھنے کی تو میں ایک واقعہ, میرے عادت ہے اس کے بعد آگے بڑھوں, لیکن ایک واقعہ اور سنتے جائیں مجھ سے.
یہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا جابر بن عبداللہ انصاری حضور اکرم کے صحابی. حضور نے ان سے فرمایا کہ تم میرے پانچویں جو میرا جانشین ہوگا اس وقت تک زندہ رہو, اس کا نام محمد باقر ہوگا, اور جب تم اس سے ملو تو اس کو میرا سلام کہو. آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ کربلا میں بھی ان کا رول ہے, اور تمام بڑے جلیل القدر صحابی, تمام مولا کائنات حضور اکرم, پھر مولا کائنات امام حسن, پھر امام حسین, پھر امام زین العابدین کے دور تک آپ انتظار کرتے رہیں گے کب وہ شخص آئے گا جس کا نام محمد باقر ہوگا اور میں اس سے ملوں. اور لوگ یہ کہتے تھے, مذاق کرتے تھے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو, آنکھوں میں نابینا بھی ہو گئے تھے, نظر بھی نہیں آتا, اب تم بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے اور تمہارا وقت آئے گا. اس کا وقت ابھی نہیں آیا, جب میں دیکھ لوں گا اس پانچویں کو اس کے بعد میرا وقت آئے گا. یہ کہیں مدینے کی گلیوں میں وہ نام لے کے امام کا پکارتے پھرتے تھے, لوگ ان کا مذاق میں اڑاتے. توجہ کیجیے گا, یہ واقعہ بڑا اہم ہے, اور اس سے بڑے نتائج جو اس کے ہیں وہ اس سے زیادہ اہم ہے. مدینے کی گلیوں میں محمد باقر کہہ کے گھومتے تھے, بوڑھے تھے, کمر جھک گئی تھی, نظر نہیں آتا. آخر میں ایک انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہی ہوں میں. اب نظر تو آتا نہیں تھا, تو ہاتھ پکڑا اور کہا 2 قدم آگے آؤ. 2 قدم آگے بڑھایا, پھر کہنے لگے 2 قدم پیچھے جاؤ. پیچھے کیا تو پھر اٹھ کے گلے لگے اور کہنے لگے کہ جس طرح جو نشانی حضور نے بتائی تھی مجھے وہ میں نے تم میں پا لی. تو امام نے کہا تو پھر وہ سلام دو جو حضور نے دیا تھا, میرے جج نے جو سلام دے دے وہ کہا وہ تو دو مجھے. تو آپ نے پھر وہ سلام پیش کیا. اس کے بعد آپ کی کمپنی میں وہ بیٹھنے لگے. ایک روز امام نے ان سے کہا کہ جابر, آپ نے میرے اتنے اجداد کے ساتھ زندگی گزاری ہے, یہ بتا کہ ایمان میں تم نے کیا سیکھا ان سے. مختصراً ایک جملے میں بیان کرو کہ تم نے ایمان میں کیا سیکھا ان سے. اب آپ سنیں, انہوں نے جو جابر نے بات کی وہ کرنی تھی, اس کو کم نہیں کرنا ہے مجھے, لیکن صحابی اور امام کا فرق دیکھیں آپ, اور دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ میں کون بولتا ہے. جابر نے کہا کہ میں بڑھاپے کو جوانی پر, کمزوری کو طاقت پر, اور بیماری کو صحت پہ فوقیت دیتا ہوں. کیوں؟ کہنا اس لیے کہ ان 3 حالات میں مجھے خدا کی یاد زیادہ آتی ہے. جوانی میں خدا کی یاد کم آتی ہے, بڑھاپے میں زیادہ آتی ہے, اس لیے میں بڑھاپے کو کرتا ہوں. صحت کے عالم میں اللہ کو کم یاد رکھتا ہوں, برائیوں میں پڑ جاتے ہیں, اس لیے میں بیماری پسند کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کو زیادہ یاد کروں. اسی طرح کمزوری میں مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے, جب طاقت ہوتی ہے تو طرح طرح کی باتیں سوچتی. تو امام نے مسکرائے, دیکھیں سینس آف ہیومر بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ڈرائے. امام نے کہا کہ جابر, اتنے میرے اجداد کے ساتھ وقت گزارا اور ایمان بس اسی لیول تک پہنچ پایا. تو ہاتھ جوڑا, انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے کہ پھر ایمان کیا ہوتا ہے, آپ کے نزدیک ایمان کیا ہے. تو اب ایمان کا جواب سنیں. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ ہمیں جوان کرتا ہے تو ہم اس میں خوش ہوتے ہیں, اور جب بوڑھا کرتا ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں. جب بیمار کرتا ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں, جب صحت دیتا ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں. ہم بس اس کی رضا میں خوش ہیں. جس حالت میں وہ رکھتا ہے وہی ہمارے نزدیک بہتر ہے, اور جس حالت میں وہ ہم سے خوش ہے اسی لحاظ سے بہتر. ضرور پڑھے محمد. یہ ہے قرآن, یہ ہے امام کی حالت. اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ائمہ ہی کا ذکر ہے, بلکہ عام جو ائمہ کے ماننے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہارون رشید کے دور میں ایک صاحب تھے جو کہ دیوانے بنے ہوئے تھے, بہلول جن کا نام تھا, جو کہ مولا کائنات کے بہت بڑے ماننے والے تھے اور چھٹے امام کے شاگرد تھے. اور ان کا ذکر اماموں نے بڑے اچھی طرح کیا, ان کے بڑے واقعات ہیں. لیکن اسی ہارون رشید کے دور میں, جبکہ ایک اس کا جو سب سے بڑا جو وہاں پہ عالم تھا بغداد میں, اور اس کے لیے ایک بات ہوئی کہ ہارون نے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے شاگردوں کے ساتھ جاؤ, اور یہ بہلول کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے, جا کے اس سے ذرا سیکھ کے آؤ, یا اس کو ایکسپوز کرو, یا تو اس سے کچھ سیکھ لو. اگر اس کو واقعی آتا ہے اور نہیں آتا تو ایکسپوز کرو اس کو. لوگ خام میں اس کے بارے میں اتنی کہانیاں سناتے ہیں.
تو وہ پہنچا اپنے شاگردوں کے ساتھ صحرا میں, تو یہ بہلول کھڑے ہوئے تھے. تو بہلول سے کہنے لگا کہ یہ مجھے بتا, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ سکھائیں. بہلول نے, ظاہر ہے کہ امام کے شاگرد تھے, سمجھ تو لیا کہ مقصد کیا ہے, لیکن ایک بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیول تو ہونا چاہیے. اب تمہارا وہ لیول ہے تو میں تمہیں سکھاؤں, نہیں لیول ہے تو میں تمہیں کیسے سکھاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں میرا لیول ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے پھر ٹیسٹ کرنا ہوگا. کہنے لگا پہلے ویسے بیٹھو جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھو, دو جانوں ہو کے بیٹھو. تو وہ عالم صاحب دو جانوں ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے پوچھیں مجھ سے, کیا پوچھتے ہیں آپ؟ بہلول نے کہا یہ بتاؤ, غور سے سنیے, اس کے اندر بھی امام کی اور امام کے ماننے والوں کی بہت بڑا ایک سبق ہے. بہلول نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں بات کرنا آتی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, مجھے ذلیل کر رہے ہیں. بات کرنا تو گھر 2 سال 3 سال کا ایک بچہ ہے, وہ بات کرنا آتا ہے. یو کین اسپیک, سو آئی کین اسپیک آف کورس. تو انہوں نے کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم بات کس طرح کرتے ہو؟ اب انہوں نے حدیثیں سوچنی شروع کی. کہنے لگے میں آہستہ بات کرتا ہوں, کم بولتا ہوں, جب بات کرتا ہوں تو سامنے والے کی بھی سنتا رہتا ہوں, جب اب میری بات پوری ہو جاتی ہے تو میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں, زیادہ بولتا نہیں ہوں. یہ طریقہ ہے میرا. بہلول نے کہا تمہیں تو بات کرنی نہیں آتی, میں تمہیں کیا سکھاؤں؟ یہ کہا روانہ ہو گئے. اس کو بڑا غصہ آیا, گیا ہارون رشید کے پاس کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ذلیل کرنے کی وجہ تھا, یہ ہوا. کہنے نہیں پھر جاؤ. پھر یہ پہنچے اپنے شاگردوں کو لے. وہاں جب پہنچے تو پھر بہلول کو پکڑا. کہنے لگے کہ میں پھر حاضر ہوا, اب آپ مجھے کچھ کہے ہوئے. انہوں نے کہا کہ پھر شاگرد کی طرح بٹھایا. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے, کھانا تو انسان جانور بھی کھاتے ہیں, کھانا کھانے کی یہ آپ نے کیسا؟ اس نے کہا تم میں استاد ہوں, جو چاہوں پوچھوں, بتاؤ کہ میں کھانا کھانا. اس نے کہا ہاں آتا ہے. کہنے کیسے کھاتے ہو؟ کہنے آہستہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں, آہستہ آہستہ کھاتا ہوں. جب بھوک ہو جب کھاتا ہوں, بغیر بھوک کے نہیں کھاتا, تھوڑا کھاتا ہوں. جب پیٹ میں کچھ جگہ ہو تو کھانا بند کر دیتا ہوں, ایسے کھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں پہلے. بہنوں نے کہا تمہیں تو کھانا کھانا نہیں آتا, میں تمہیں کیسے کہوں؟ پھر چلے. پھر یہ شکایت کی اس نے. اس نے کہا نہیں ایک دفعہ اور. پھر پہنچا یہ دہلوں کے پاس اپنے شاگردوں سمیت, اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ آج تو کچھ سیکھ ہی نہیں جانا ہے. پھر انہوں نے بٹھایا اور کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونا آتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو نیچرل چیز ہے, کیسے سوتے ہو؟ اس نے کہا میں کمر کے بل سوتا ہوں, کم سوتا ہوں, پھر دائیں کروٹ سوتا ہوں زیادہ تر, اور یوں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تمہیں سونا نہیں آتا؟ کہا پھر وہ تمام کے بادشاہ سے کہنے لگا بہت ہو گئی, اب ناؤ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. مجھے آپ نے بہت ذلیل کرا لیا. 3 دفعہ میں گیا اور 3 دفعہ اس نے اس طرح کیا. تو بادشاہ نے بلوایا بہلول. انہوں نے کہا آپ نے اس کو سکھایا نہیں, آپ سے سیکھنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا یہ قابل نہیں کہ اس کو سکھایا جائے. کہنے کیا نہیں آتا؟ اس نے کہا دیکھیں یہ کہہ رہے تھے مجھے بات کرنا نہیں آتی. کہنے ہاں تو بتا کیسے بات کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں جو بتایا تھا دوبارہ دوہرایا. بہلول نے کہا کہ یہ سب باتیں تو تم نے سوچ لی, لیکن بنیاد میں جا کے یہ نہیں سوچا کہ جب بات کرے تو پہلے یقین کرنا کہ وہ بات حق ہے. آہستہ بولو یا تیز بولو, باری میں بولو, دوسرے کو بولنے دو, لیکن حق بات نہ کرو تو سب بیکار ہے. لہٰذا پہلے تو تم یہ بات طے کرو کہ حق بات بول رہا ہو, اس وقت بولو جب منہ سے نکلے وہ مکمل حق ہو, اس میں باقی کا کوئی نشان نہ ہو, تب بات مانوں گا میں تمہیں بات کرنا آتی. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بنیادی بات تھی اور کتنی وہ اہم بات تھی جو کہ اس نے نظر انداز کی. دودھ پڑے محمد علیہ. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ نے کہا کھانا کھانا نہیں آتا, یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے بتاؤ. انہوں نے بتایا اس طرح کھانا کھاتا ہوں, کرتا ہوں, یہ سب آہستہ کھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ صحیح تو کہہ رہے ہیں, اب آپ کو اس میں کیا کمی رہے گی؟ انہوں نے کہا یہ سب تو طے کر لیا, لیکن یہ طے نہیں کیا کہ جو کھانا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا باطل ہے, حلال ہے یا حرام ہے, رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو آپ چاہے بسم اللہ پڑھیں, چاہے آہستہ آہستہ کھائیں, چاہے تھوڑا کھائیں, سب غلط ہے. اور یہ سب باتیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب آپ نے طے کر لیا وہ رزق حلال ہے. پھر اس نے کہا اچھا سونے کی کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ سونے والی بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے یہ تو طے کر لو کہ جو بھی حقوق اللہ تھے اور حقوق العباد تھے وہ سارے میں نے ادا کر لیے, اس کے بعد سو. پھر فیصلہ ہوگا کہ کمر کے بل سوتے ہو کہ کروٹ کے بل سوتے ہو کہ کم سوتے ہو کیا زیادہ. پہلے بنیادی باتیں تو عمل کرو. درود پڑھے محمد علیہ. بس بڑا
ٹائم لیا میں نے آپ کا، مسائل کا بھی بڑا ہے. اب آ جائیں وہ دوسری بات پہ جو کہ میں نے کہا تھا کہ مجلسوں میں زور سے کرنے کی جو ہے. ایک دفعہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور امام کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر ہوا تھا امام حسین کا. تو امام نے کہا کہ روتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا رو تو رہا ہوں. کہنے کے ذرا کہاں رو رہے ہو؟ انہوں نے دکھائے آنسو نکل رہے تھے آنسو. انہوں نے کہا اس طرح مت رو، بلکہ اس طرح رو جس طرح فاطمہ زہرا آسمانوں پہ روتی. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی عظمت کتنی زیادہ ہے، مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ قرآن کی کوئی آیت اترتی ہو تو حضور بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاتے. یہ میں نے صرف اس وقت سنا پڑھا کہ جب فاطمہ زہرا رسول کے پاس آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یا جب حسنین داخل ہوتے تھے تو حضور ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے. یہ مقام ہے ان لوگوں کا، اور یہ دن ہے ان لوگوں کا ذکر کرنے کے. اور آج وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جب ہم اسیران کربلا کا ذکر کرتے ہیں. اسیران کربلا کے مقام کو سمجھ کے پھر ان پہ رویا کریں. آپ نے پڑھا ہوگا، ابھی ذکر ہوا پہلے کسی شعر میں کہ اہل بیت نے روزہ رکھا، بی بی فاطمہ حضرت علی نے روزہ رکھا، بی بی فضا نے بھی روزہ رکھا ان کے ساتھ. جب شام کا وقت آیا تو ایک مسکین آیا اور اس نے آواز لگائی. آپ سب نے اٹھا کے اپنی روٹیاں اس کو دے دی اور وہ چلا گیا. دوسرے روز ایک یتیم آیا اور اس نے آواز لگائی، پھر روٹیاں دے دی، وہ چلا گیا. تیسرے روز ایک اسیر آیا، ایک قیدی آیا اور اس نے آواز لگائی، پھر ان کو روٹیاں دے دی اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضور اکرم پہ سورہ دہر نازل ہوئی اور حضور آئے، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا وہ اس گھر. لیکن مجھے میرا ایک خیال ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی قابل ذکر آپ کو واقعہ ملے گا نہیں جب ایک ہی بچہ جو ہے وہ مسکین بھی ہو، یتیم بھی ہو اور اسیر بھی ہو، سوائے سکینہ کے. یہ وہ شخصیت تھی تو یتیم بھی تھی، مسکین بھی تھی اور اسیر بھی تھی. اور جب وہ دروازہ بند ہوا، جب حجرہ فاطمہ زہرا بند ہوا تو ذکر شروع ہوا. اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں جبریل شامل تھے یا نہیں تھے، کون تھا اور کون نہیں تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ سب نے بیٹھ کے حسین پہ خوب گریہ کیا ہوگا، سکینہ پہ خوب گریہ کیا ہوگا. جب میں پہلی بار شام گیا اور بی بی کے روزے پہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ بی بی اگر یہ حدیث سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، کہ جس نے حسین کے حقوق کو جان کے ان پہ گریہ کیا جنت اس پہ واجب ہے، تو جتنے لوگوں کو آپ جنت پہ پہنچائیں گے اتنے کسی نے نہیں پہنچایا. بی بی سکینہ کا مقام آپ سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ تماچوں تک ان کو رکھتے ہیں کہ تماچے بھی پڑے ان کے گالوں پہ، ان کے گور چھینے گئے. لیکن یہ مشکل کشا کی پوتی تھی، مشکل کشا مولا کائنات فتح کی پوتی. اور آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو شاید آپ نے نہ کبھی سنی اور نہ پڑھی ہو. یہ صرف مشکل کشا کی پوتی نہیں تھی، خود بھی مشکل کشا تھی. اس لیے کہ آج جو آنسو آپ بہا رہے ہیں ان کی یاد میں، جب قیامت کے روز آپ مشکل ہوں گے تو یہی آنسو آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے. تو یہ ہماری اور آپ کی بھی مشکل کشا ہے، اور صرف ہماری اور آپ کی مشکل کشا نہیں ہے سکینہ. آپ کو پتہ ہے کس کی مشکل کشا ہے؟ یہ عباس علمدار کی مشکل کشا ہے. پوری زندگی کی کہانی اٹھانا حضرت عباس کی، کبھی کوئی آپ کو لمبینا جملہ نہیں ملے گا سوائے اس وقت جب حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اب تو وہ کے پالوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کمر ٹوٹ.
کشائی کی عباس نمدار کی کو اس بچی نے جو مشینہ لے کر آئی اور عباس کو یہ اجازت دلوائی کہ وہ جائے اور پانی کی کوشش کرے تو عباس نمدار کی مشکل کشائے سکینہ. اور آپ سے میں بتاؤں کہ صرف عباس کی نہیں ہے, حسین جی بھی مشکل کشا ہے. حسین سے بھی حسین سے بھی اجازت کو عباس کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی. سکینہ نے ممکن بنایا کہ وہ اجازت دے. کیا مقام ہے ان لوگوں کا. آپ میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں. آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف حسین اور زینب سے گزری. میں آپ سے کہتا ہوں جتنی کربلا حسین اور زینب پہ گزری اس سے کم علی اور فاطمہ اور رسول پہ نہیں گزری. جب بیوی فاطمہ کہتی تھی کہ مجھ پہ ایسے ظلم پڑے, ایسے غم آئے کہ اگر دن پہ پڑتے تو راحت ہو جاتی, تو ان کے دل میں دماغ میں حسین کے گلے پہ چلنے والا خنجر تھا. ایک بار مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جانور ہو اور تمہیں سفر کرنا ہو اور ایک مقام ایسا ہو جہاں پہ کانٹے ہو, خاردار مقام ہو, اور ایک طویل مقام ایسا ہو جو کہ صاف ہو, تو طویل مقام اختیار کر لینا, کانٹوں سے گزر کے بچ جانا. اور دیکھو اگر تمہارے جانور جو ہیں ان کے پاؤں سفر میں زخمی ہو جائیں تو سفر جاری مت رکھنا, رک جانا اور وہاں رک کے ان کو مرہم لگانا, اور جب ان کے پاؤں ٹھیک ہو جائے پھر سفر چل. اور یہ بیان کرتے ہوئے مولا کے آنکھوں سے آنسو گر رہے. آپ سوچیں گے کس کا آپ کا ذہن میں نام, کس کا کون سا بیمار, کون ہے پاؤں زخمی اور دوان آپ کے ذہن جو کہ گزر رہا تھا. کتنا صبر اختیار کیا حضرت عابد نے. جب یزید نے کہا کہ ان کے پاؤں سے یہ توپ نکالا جائے تو لوہار کو بلایا گیا اور لوہار نے آ کے اس کو کاٹا. کھلنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اس توپ کا, اور جب کاٹا تو لکھا جاتا ہے کہ جو پہلی چیز توپ کے پیچھے نظر آئی وہ نہ اسکن تھی نہ وہ گوشت تھا, بلکہ وہ ہڈیاں تھی پاؤں کی جو نظر آ رہی. لیکن آپ دیکھیں کہ میرے مولا نے کہیں مجھے میں نہیں ملتا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ مولا نے اپنے پاؤں کے زخموں کی شکایت کی ہو یا کسی اور زخم کی شکایت کی ہو, کبھی نہیں کی. پہلی بار کب کی؟ جب آپ مدینے پہنچے اور بیٹھے ہوئے تھے. حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے چچا تشریف لائے اور جب سیدہ سجاد کو دیکھا تو گلے لگایا. جب گلے لگایا تو مولا کی چیخیں نکل گئی اور کہا چچا آہستہ, بہت درد ہوتا ہے میرے زخموں میں. یہ ان کی غیرت تھی کہ کسی یزید کی فوج کے سامنے اپنے زخموں پر ذکر نہیں, اور یہ محبت نہیں چچا کی کہ جب گلے لگایا تو چیخیں نکل گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کربلا فاطمہ پہ گزری ہے اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. جب یزید نے کہا کہ اے سیدہ سجاد بڑی غلطی ہوئی, جو یہ سب ہم نے مظالم کیے, اب آپ آج سے آزاد ہیں, چاہے تو مدینے چلے جائیں چاہے تو یہیں پہ رہیں. تو امام نے کہا کہ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں, اس لشکر کی سردار میری پھوپھی ہے, میں ان سے پوچھوں گا. جب یہ دیکھیں خاندان اہل بیت کا مقام دیکھیں, ان کی فکر دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں. ہم صرف غم سمجھتے ہیں اس کو. بی بی کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ یزید نے پیغام دیا, اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے. یہ وہ خاتون تھی کہ جب سارے خیمے جل رہے تھے اور آخری خیمہ جب ہو گیا تو امام کو اٹھایا اور کہا تم امام وقت کو بتاؤ کہ جل کے مر جائے یا باہر نکلے. لیکن اب بیوی نے یہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا, یہ قافلہ سالاری کا مسئلہ تھا اور بیوی قافلہ سالار تھی. تو بیوی نے کہا 3 باتیں کی. یہ دیکھیں یہ غم کے ماروں کو یہ حال ہے. انہوں نے کہا آج تک ہم اپنے شہیدوں کو روئے نہیں, تو ایک مکان خالی کر دو جہاں ہم بیٹھ کے اپنے شہیدوں کو رو لیں. دوسرے
वो हमारे ऐसा के तमाम सर जो तुमने लटकाए हुए वो सब हमें वापस करो। तीसरा जो हमारी चादर और तमाम चीजें छीनी है वो हमें वापस करो। और देखो वो हुसैन का जो कुर्ता था वो जरूर वापस करना। जब ये सब वापस आए तो ज़ैनब ने हुसैन का सराया सबसे पहले ज़ैनब ने अपने सीने से लगाया, अब्बास का सराया उम्मे कुलसूम ने सीने से लगाया, कासिम का सराया उम्मे फरवा ने सीने से लगाया। शाम की एक औरत घूम फिर के चारों तरफ देख रही। किसी ने पूछा ये क्या देख रही हो? उसने कहा दो छोटे छोटे सर्कल में पड़े, मैं देख रही हूँ कि इनकी बात सुनता है। अरे ज़ैनब ने औदा मोहम्मद पे कभी औरत इस तरह नहीं की जिस तरह हुसैन पे की। मैंने ये देखना चाहा कि किसी मौके पे तो की होगी, तो मुझे एक मौका मिल गया। जब मदीने में ज़ैनब अपने घर पहुंची और उस जगह पहुंची जहां मोहम्मद सोते थे, तो वहां पे बैठ के उन्होंने पहली बार उनका अबूबकर जब इमाम का कुर्ता आया तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि जब मैं छोटी थी, जाहिर है जब छोटी थी तो हुसैन भी छोटे थे, तो अम्मा इस कुर्ते को सीती जाती थी और रोटी जाती थी और मुझसे कहती थी देखो ज़ैनब मैं नहीं होंगी। जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तुम्हारे पास तो ये कुर्ता मेरी तरफ से उनको दे डाला। और देखो ये कुर्ता जब छीन जाएगा उसके बाद तुम्हें दोबारा मिलेगा, जब मिले तो इस कुर्ते को लेके आना और मेरी कब्र पे डाल देना। ज़ैनब जो फातिमा ने करबला के दूध झीले हैं वो आपको क्या पता। मुझे यकीन है कि अगर काफिले को मदीने न पहुंचाना होता और अगर इस माँ की वसीयत को पूरा न करना होता तो ज़ैनब शायद वापस मदीने न जाती। इसके भाई से क्या हुआ एक वादा उनको याद। खैर मदीने पहुंची, माँ की कब्र पे हुसैन का कुर्ता डाला, सब लोगों को अपने घर मुंतकिल किया, फिर अपने शौहर को लिया और भाई से किए हुए वादे के तहत वापस शाम आई। हुसैन ने कहा था कि देखो सकी ये मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे सुपुर्द करके। आप सोचे कि ज़ैनब के पास ऑप्शन कितने थे। मदीने में रहती, जहाँ उनके नाना दफन थे, जहाँ उनकी माँ दफन थी, भाई दफन थे। नजफ चली जाती, जहाँ उनका बाबा दफन था। करबला चली जाती, बीवी ने सब छोड़ दिया, करबला भी छोड़ दी और उस बच्ची के पास पहुंची जिसकी हिफाजत का वादा किया था और वही दफन हुई। आज भी जो लोग शाम जाते हैं उनको पता है कि वो शाम को अगर किसी ने पता किया है तो वो ज़ैनब और सकीना ने पता किया। आज न मुआविया है न यजीद है, अगर है तो ज़ैनब का रोज़ा है या सकीना का दौर है। हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल कर। या अल्लाह ये जो शरीकान बदली से के जो भी कम है दुनियावी और दीनवी उन सबको दूर फरमा, जितनी इनकी जायज़ ख्वाहिश है उन सबको कबूल फरमा, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए इनको दीन का सही माफिज बना। या अल्लाह इनके दिल में गम हुसैन के अलावा कभी कोई गम ना है। या अल्लाह इनको मकाम हुसैन और मकाम अहले बैत और कुरान को समझने की तौफीक अता। या अल्लाह जो हमारा दीन पे मुश्किल वक्त आया हुआ है उसको दूर फरमा और मुसलमानों को दोबारा वही मकाम दे। या अल्लाह हमारे जो इमाम हैं उनके ज़हूर में तालीम फरमा। मातम हुसैन